لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج ایسوں کو خریدا گیا ہے جن کا نام صرف مسلمان رکھا گیا ہے، کچھ عورتوں کو بھی کچھ مردوں کو بھی. آپ ان کو بھی نہ دیکھیں، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں. اسلام کے خلاف ایسوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور مجھے تو اس بات کا بھی شک ہوتا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے یہودی مذہب پر، تقریباً 4 سال ریسرچ کیا ہے، تبھی اتنا زیادہ بولتا ہوں ان کے متعلق. یہودیت میں ایک فرقہ ہے ڈونما فرقہ اس کو کہتے ہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ ہے. ان کا کام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام مسلمان رکھتے ہیں. جتنے بھی یہودی ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے، مرتضی ہوتا ہے، محمد، احمد، عبداللہ، یہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے. اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کا حافظ بھی بناتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف لا کر کھڑا کرتے ہیں. آپ کو اگر تاریخ معلوم ہے تو سلطنت عثمانیہ، عثمانی خلافت، ایمپائر آف عثمان، یہ 700 سال تک چلی. ترکی کی عثمانی خلافت جس میں 3 بر اعظم آتے تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ. بہت بڑی ایک خلافت چلی. یہ 1921 میں گر گئی. 700 سال کے بعد خلافت عثمانیہ ترکی کی، جو سعودی عرب پر بھی ترکیوں کی حکومت تھی، وہی خلافت عثمانیہ کی. وہ عاشقان مصطفیٰ تھے، سچے ایمان والے تھے. کئی بادشاہ اس میں گزرے ہیں. ان میں سے ایک بادشاہ کا میں نے جب پڑھا تھا، اللہ اللہ کیا ان کا ادب تھا. مدینہ طیبہ سے استنبول کے لیے انہوں نے ٹرین شروع کی تھی، ٹرین کی پٹریاں بچھائی تھی. آج بھی وہ لائن بچھی ہوئی مدینے میں ہے، اور ترکی ریلوے اسٹیشن اب بھی موجود ہے مدینے میں، جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ. سلطان عبدالحمید ثانی جب یہ مدینہ طیبہ سے استنبول ترکی کے لیے انہوں نے لائن بچھائی، اس زمانے میں جب ٹرین کو چالو کیا تو کوئلے کا انجن بھڑ 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 آواز آنے لگی. تو سلطان عبدالحمید ثانی جو اوپننگ کے لیے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا. وہ کوڑا اٹھا کر کے اس ریل کے انجن کو مارنا شروع کیا اور کہا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز، حضور کے مدینے میں اتنی تیز آواز تیری. انجن اس وقت جو بند پڑا آج تک ویسی ہی، آج تک 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، پھر وہ نہیں چلا. ایسے عاشقان رسول تھے یہ ترکی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو انہوں نے بنایا تو ایک اینٹ کو بھی حضور کے دربار کے سامنے کٹ نہیں کیا. 12 کلومیٹر دور لے جاتے تھے، اینٹ کاٹ کر کے لا کر لگاتے تھے کہ کاٹنے کی آواز بھی حضور کے دربار میں نہ آئے. ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے. ان کی خلافت کو ختم کس نے کیا؟ کس نے ختم کیا؟ یہی ڈونما فرقہ. ترکی میں ایک شخص آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتاتورک، اس کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تاریخ میں. اس کو ایک ریولوشن لانے والے آدمی کے حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، انقلابی شخصیت مصطفیٰ کمال باشا. اس کی ریولوشن شروع ہوئی، اس نے ایک نیا طریقہ ترکی میں شروع کیا کہ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اسلامی قانون نافذ کرتے تھے، اسلامی سزائیں دیتے تھے، اسلامی عدالت ہوتی تھی، سب طریقے اسلامی ہوتے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر یہ جو ہے مصطفیٰ کمال باشا کی تحریک زور پکڑ گئی اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، جس میں فرانس، انگلینڈ نے بہت ساتھ دیا مصطفیٰ کمال باشا کا. ترکیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا کہ ایک نیا کچھ لے کر کے آیا ہے. اس کا نیا پن کیا تھا مصطفیٰ کمال باشا کا؟ 11 سال اس نے ترکی پر حکومت کیا اور سارے اسلامی قانون ترکی سے ختم کر دیا، سارے اسلامی قانون مٹا دیا اس نے. عورتوں کو پابندی لگائے کہ کوئی حجاب نہ پہنے، ہمارا دین آسان ہے. اسلام کے نام پر حافظ قرآن بننا منع ہے. مدرسوں کو اس نے ختم کروا دیا تھا. پورے ترکی سے مدرسے نہیں تھے. یہ 1921 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں سے مدرسے ختم، اور جو علماء تھے
امامہ پہنتے تھے، ان کے امامے اتار دیے گئے، ان کو سوٹ بوٹ پر لے کے آ گئے۔ آج بھی ترکی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی ترکی حافظ قرآن کو اگر آپ بلائیں گے تو سوٹ میں ہی نظر آئے گا آپ کو، ٹائی سوٹ بوٹ میں ہی رہے گا، وہ حافظ قرآن ہوگا۔ اس نے یہ ساری چیزیں بدل ڈالی 11 سال کے اندر، پورے اس کو ایک ریولوشن، نئی تحریک کے طور پر اٹھایا گیا تھا۔ نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ تاریخ آپ پڑھو پتہ چلے۔ اور 11 سال کے بعد جب وہ ختم ہوا تو پوری ترکی کو اس نے برباد کر رکھا تھا، فوج کو نیوٹرل بنا دیا تھا، یورپ کا اس میں دخل بہت زیادہ، امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا بہت انٹرفیئر ترکی میں۔ انہوں نے 100 سال ایگریمنٹ بھی کر دیا، فاسفورس ایگریمنٹ آج بھی وہ موجود ہے کہ ترکی کے جو سمندر کے بندرگاہ ہیں، ترکی وہاں سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ 1923 سے 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے، چند سالوں میں وہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس بندرگاہ سے، پورٹ سے ترکی کو کوئی انکم نہیں، اس پورٹ سے جتنے بھی جہاز گزریں گے اس کی ساری انکم یورپ کو جائے گی۔ آج بھی کہنے کو اسلامی ملک ہے ترکی، مگر اس کے اپنے ملک سے بندرگاہ سے وہ پیسے نہیں لے سکتا، ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ 100 سال کا ایگریمنٹ، یہ سب کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ نے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سے اس نے توڑا تھا۔ 11 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اور وہ ایک بہت بڑا قائد اور لیڈر بن کر کے مسلمانوں کا نئی تحریک چلا کر کے ترکی پر حکومت کیا۔ بعد میں علماء نے بتایا کہ وہ یہودی 2 نما فرقے کا آدمی تھا، جو یہودی اپنے بچوں کا نام ہی مسلمان رکھ دیتے ہیں، یہی فتنے اور فسادات کے لیے۔ میرے عزیزوں، ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایسے کئی لوگ ہماری امت میں داخل ہوتے ہیں صرف ہمارے عقیدوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے۔ آج جن مسلمانوں کو یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور جو برقعے والی یہاں پر پارلیمنٹ کے پاس یا سپریم کورٹ میں اسلامی لا کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہیں، انہیں پہچانو، ان کے برقعے اٹھاؤ تو پتا چلے کہ یہ کس جماعت کی ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں، اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں۔ میرا تو یقین یہ اور وجدان یہ کہتا ہے، جس عورت کو ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی یہ یقین ہو کہ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہے، وہ تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ تو دور کی بات، وہ اپنے گھر کی دہلیز انگلنے کو بھی 1000 بار سوچے گی۔ الحمدللہ، یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو برقع پہنا کر کے لایا جا رہا ہے؟ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ مسلمان ہے نہیں۔ اور جن لوگوں کو ایک مکھوٹا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، دیکھو ہمارے سامنے بھی مسلمان ہیں، کیا جبہ ٹوپی پہنانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا یہ داڑھی رکھوا دینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ اسی لیے ہمارا دین ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے، ہمارا دین تو ایمان کا نام ہے جو قلب میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس ترکی کی اس تباہی اور بربادی کو جو ایک شخص نے برباد کیا تھا، 100 سال ہونے کو آ گئے، آج 100 سال کے قریب آ گیا۔ اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا، اردگان جو آج کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے بڑے سلولی اور بڑے نرم انداز سے ترکی کی پھر سے دنیا کو بدل ڈالا۔ وہاں کے جو اسکارف پر پابندی تھی اس کو اس نے سب سے پہلے ہٹایا، خود وہ اپنی بیوی کو اسکارف پہنا کر کے لے آیا۔ اور جو پریزیڈنٹ آج ترکی کا ہے وہ خود حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور اس نے مدارس اسلامیہ کو عام کیا، پیران اعظام کو پھر ان کی خانقاہوں سے باہر لایا کہ آپ اپنے میدان کا استعمال کریں۔ اس کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، تاریخ کو آپ کو معلوم ہوئی، چند سال پہلے فوجیوں نے، وہاں کی ملٹری نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، صدر کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی کہ ترکی عوام کا ایک مقبول لیڈر تھا، وہ ترکی عوام پوری سڑکوں پر آئی اور فوجیوں کے ان تمام بڑی گاڑیوں کے پہیے کے نیچے سو گئی، تو ان کو شکست ہو گئی۔ پھر فوجی اپنی تمام تحریکوں سے باز آئے
اور آج اس قائد کے ساتھ چل رہا ہے ترکی، اللہ سلامت رکھے. اور جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے انہی امیدوں پر اتارے، کہیں کوئی گمراہی نہ آئے، یہ ہماری دعا ہے. لیکن آپ کو حالات میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے مسلمان نام سے، ہزار چھان بین کے بعد کسی کے پیچھے رہو، اس لیے کہ یہ دنیا اس زمانے میں اتنے پروپیگنڈے بنا چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے مشائخ کے بیچ، بڑی بڑی تنظیموں کے بیچ، بڑے مدارس کے بیچ جو پھوٹ پڑتی ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک یہ یہودی پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بچے پہنچے ہوئے ہیں. کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ نام بھی مسلمان ہے اور ان کا دل ہی بتائے گا. اب ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں میرے عزیزو. رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے. یہاں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رب نے کیوں پوچھا کہ اے محبوب آپ انہیں پوچھیں کہ کیوں ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے ہو؟ یہ روکتے ہوں گے تبھی تو مولا نے پوچھا. اب اگر ہم سے کوئی ہزار کہے نہیں ہم تو کوئی ایمان لانے سے نہیں روکتے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ روکتے ہو، ایمان لانے سے روکتے ہو. کس طرح سے؟ آج ہم تمام لوگوں کا حال وہی جو میں نے بتایا، یہ پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، ایمان لائے ہوئے لوگوں کو ٹیڑھا کرنا ہے، ہماری شناختیں چھیننے کا کام یہی کر رہے ہیں. آج ہماری تمام آئیڈینٹی ختم کرنے کا یہی کام کر رہے ہیں. چند دنوں پہلے ابھی ایئرپورٹ میں میرے ساتھ معاملہ، امیگریشن میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ہی ایک پنجابی آدمی تھا، سکھ تھا، اور اس کی بھی وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے اس نے کراس کیا، اور اس کے بعد جو امیگریشن کرنے والے پولیس ہوتے ہیں وہ بدن پر ساری مشین لگا کر چیک کرتے ہیں، جو بھی ان کا پروسیس ہے. اس نے کیا، اپنے بورڈنگ پاس پر اس نے تھپا لگوایا، آگے بڑھا. میری باری آئی تو مجھے بھی چیک کیا. وہ ہلکی سی چابی بھی ہو یا سکہ بھی ہو تو بجنے لگتی ان کی مشین. ہم تو ساری چیزیں اتار کر کے آئے، کچھ بھی نہ ہو. لیکن چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ ٹوپی بھی نکالو. میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی نہیں اتروائے تم نے، میری ہلکی ٹوپی کیوں اتروا رہے ہو؟ سامنے میرے ابھی آپ نے مشین گھمائی، اتنی موٹی پگڑی پہنا، اس کو نہیں اتروایا تم نے، اور میری تو ہلکی سی ٹوپی اتروا رہے ہو. کچھ نہیں کہا. کہا نہیں، درکہ ان کے مذہبی چیز ہے، وہ لوگ گورنمنٹ سے کروا چکے ہیں اس چیز کو، گورنمنٹ سے منوا چکے ہیں اس چیز کو. کہا کہ ان کی مذہبی چیز ہے اور یہ میری مذہبی نہیں ہے، یہ میری مذہبی چیز ہے. مجھے آپ یہ لکھ کر کے بتاؤ کہ تمہاری مشین کمزور ہے کہ ٹوپی کے اندر کا تمہاری مشین نہیں دیکھتی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹوپی جتنے کپڑے کی ہے اتنا ہی میں کپڑے کا میرا جبہ بھی ہے. تم بعد میں اگر جبہ اتارنے کے لیے بھی کہو گے. وہ ہنسنے لگا. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، چلو آپ جس طرح سے ویسی ہی رہو. ٹوپی کے اوپر سے اتارا. تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ بات آئی، یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ جان بوجھ کر کے وہ مشین ٹوپی کیا 10 ٹوپیاں پہن لوں تب بھی وہ چیک کرے گی، تب بھی چیک کرے گی. ارے میاں بڑے بڑے سوٹ کیس وہ چیک کرتی ہے جو پلاسٹک کے ہوں، فائبر کے ہوں، تو کیا ٹوپی کے اندر کی چیز نہیں چیک کرے گی؟ اسے ساری چیزیں اس پولیس والے کو بھی معلوم ہے. لیکن یہ حرکت ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے، ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے کہ تمہاری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، ہم تمہیں کبھی بھی ننگا کر سکتے ہیں. تھوڑا دل رویا اس بات پر کہ یہی ہماری آج پوزیشن ہے کہ ہماری تاریخ یہاں پر ایسی ہے کہ ہم نے ہزاروں کو تعلیم سے آشنا کروایا. آج ہندوستان میں ہماری کیا قربانیاں نہیں ہیں. جس قلعے پر کھڑے ہو کر پورا بھاشن دیتا ہے ہمارا پی ایم، وہ ہماری تو جائیدادیں رہی ہیں، وہ ہماری ہیں. اس ملک کو اگر عجائبات میں سے کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اسلامی سلطنتیں پہنچائی ہیں. بعد میں کیا بنا ہے؟
ساری چیزیں اسلامی ورثہ یہاں پر موجود ہے، چاہ کر کے بھی ختم نہیں کرو گے۔ تاج محل کو تم تیج محل بنا دو کہ تو کیا تاریخ ختم ہو جائے گی؟ تاریخ ختم ہو جائے گی؟ تاریخ تو وہی رہے گی، نام بدلنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں، جو حالات آج یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے کہ ہم اتنا عاجز آ جائیں کہ ہم دین کو چھوڑ دیں اور یہ کہنے لگیں نہیں یہ اسلام ہی نہیں چاہیے مجھ کو۔ کوئی کمزور عقیدے والا ہو تو وہ ایسا کہے، اس لیے یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے، ایک جگہ جماعت پوری کھڑی ہے، چند اوباش نوجوانوں کو کھڑا کر کے کسی ایک مسلمان پر حملہ کرو، اسے مارو، اس کی ویڈیو بناؤ، وائرل کرو۔ کیوں؟ خوف اور دہشت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ روز سن سن کر کے ایک دن تھک جائے گا اور کوئی نیوٹرل آدمی کہنے لگا یار یہ اسلام ہی برا ہے، معاذ اللہ۔ وہ اس حد تک تمہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم یہاں تک آ جاؤ سوچنے پر، کبھی یہ خیال بھی آنے نہ دینا۔ یاد رکھو مولا نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، اے محبوب آپ فرما دے حق کو آنا ہی ہے اور باطل کو مٹنا ہی۔ ایک دن غلبہ تو آئے گا ہی۔ رب تبارک و تعالی ہماری آزمائشوں کا یہ وقت گزر رہا ہے، انہوں نے جو آج حالات بنائے یہ ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے۔ آج لوگ ڈر رہے ہیں اسلامی تعلیم پڑھنے سے۔ اب دیکھو مدرسوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنائیں گے، مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ مدرسے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ میاں مدرسے میں ہم زندگی گزار کر کے آئے ہیں، صحیح طریقے سے بیٹھنے کی چٹائیاں نہیں ملتی ہیں، کہاں گولہ باری ہوگی، کہاں بندوق ملے۔ وہاں تو بہت سارے ہندوستان کے مدارس ایسے ہیں کہ جو طلبہ ہمارے پڑھ کر کے عالم بن کر کے آتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو۔ مجھے خود یاد ہے ہمارے زمانے طالب علمی میں، میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، الحمدللہ جس ادارے میں ہم پڑھے ہیں، جس مدرسے میں، دال جو بنتی تھی اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے یہ دال ایسی ہے اس سے وضو بھی کرنا جائز ہے۔ اتنی پتلی دال ہوتی تھی کہ پورا پانی ہوتا تھا اوپر، اور ہلدی کا پانی۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں طلبہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر سونے کے لیے، میرے خود کی بات بھی میں بتا دوں کہ میں جس ادارے میں پڑھتا تھا جگہ کی تنگی تھی، اور بارش کے موسم میں چھت ٹپکتا تھا تو باری باری ہم 2 طالب علم سوتے تھے۔ میری باری رات کے 2 بجے کے بعد آتی تھی اس جگہ پر سونے کے لیے، اور جو سوتا تھا وہ 10 بجے ہی سو جاتا تھا اور 2 بجے اٹھ کر کے مجھے اپنی جگہ دے دے۔ 2 بجے کے بعد میں سوؤں بارش کے دنوں میں کہ اس جگہ پر پانی ٹپکتا ہے، باری باری سوتے ہیں۔ ان طلبہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ ٹیررسٹ ہوں گے، دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ چھان مار لو پورے ہندوستان کے مدارس کو، میاں ہمارے ہاں چاقو نہیں ملتی مدرسے میں، کہاں کی بندوق ملے گی؟ لیکن یہ تمام حالات کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ ان کفار و مشرکین کو بھی معلوم ہے، یہ سخت ترین دجالی قوم RSS کو بھی معلوم ہے کہ مدارس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن بولو ایسا کہ آپ مسلمان اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنا ہی بند کرتے، اور وہ کر دیا آپ نے، سب نے آج کر دیا ہے سب نے۔ یہی سن سن کر کے مولانا بنے تو لوگ جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہاں مار ڈالیں گے۔ ابھی ان لوگوں نے ٹرین میں ایک حافظ قرآن کو مار دیا، دلی میں قتل کر دیا، تراویح سنا کر کے جا رہا تھا وہ حافظ، اسے مار ڈالا، پورے ہندوستان میں خبر پھیلائی گئی۔ کیوں مارا جانتے ہیں آپ؟ یہی ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ آئندہ کوئی بھی مسلمان اب مدرسوں کو بھیجنے سے بچ جائے اپنے بچوں کو۔ تمہیں یہ کہاں تک لے آئیں گے، کہاں تک لے آئیں گے؟ وہ ایک لمٹ پار کر جائیں گے۔ اس لیے اپنے دین اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہو کہ میں جس دین کو مان رہا ہوں وہ حق ہے اور حق رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ 1000 ایسی آفتیں آئیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تم سمجھوتا کر لو گے اگر حالات سے، تو کل بلال حبشی کو بھی منہ دکھانا پڑے گا، کل حضرت خباب بن الارت کو بھی قیامت کے دن منہ دکھانا پڑے گا،
وہ اگر تم سے پوچھیں مجھے تو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، انگاروں پہ سلایا جاتا تھا، پھر بھی ہم نے اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا، اور تم نے ہندوستان میں چھوٹی سی باتیں کیا ہونے لگی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ حالات بد سے بدتر آج بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ٹولیاں بنا کر حملے کرنا کس لیے؟ خوف اور دہشت۔ داڑیاں پکڑ کر کے انہیں کوئی اور کفریہ بات کہنے پر مجبور کرانا اور اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم حضور کی سنت کو ختم کر دے۔ میاں یہ لوگ کہیں پر بھی داڑھی کو دیکھیں گے تو پکڑیں گے، ماریں گے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنی بزدل قوم تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، اپنے نبی کے اعمال کو اتنی آسانی سے نکال کر گٹر نالیوں میں پھینک دے۔ پھر کیا تمہارے پاس اگر ایسا وقت آ جائے معاذ اللہ، میں پوچھوں، ہمارے پاس منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ میں تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے ایک چھوٹے سے بال کے لیے اپنی جان دے سکتے؟ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، تم نے ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دیا ان کے ڈر سے۔ ایک دن اگر یہ تمہارے پاس یہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمام چیزیں پھینک دو، تو کیا نبی کے منہ مبارک تم نالیوں میں بہا دو گے؟ تو یہ تو وہاں تک بھی لے آئیں گے، تمہیں وہاں تک لے آئیں گے۔ کیا تمہیں اگر وہ اذانوں کے متعلق یہ کہیں کہ اللہ اللہ ہی کیوں پکار رہے ہو، اب یہ بھی ویڈیو وائرل ہونے لگ گئی کہ اس کے ساتھ تم تو گنگا جمنی تہذیب میں رہتے ہو، ہندوستان میں تھوڑے ہمارے خداؤں کے نام بھی مکس کر کے پکارو۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے نیوٹرل ٹرسٹی جو ہیں وہ آج کل میں ایسے بھی فیصلے لینے لگیں گے، تھوڑی دیر اذان دے تو تھوڑی دیر ان کی بھی باتیں کہہ جا رہا ہوں، گھنٹہ بھی بجا لو، سیپ بھی بجا لو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو سمجھوتے ہیں ہمارا نیچے کو اترنا بہت نیچے لے آئے گا۔ اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دو چیزیں کریں گے، ایمان لانے سے روکیں گے یا ایمان لائے ہوئے آدمی کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں یہ کرتے رہیں گے، اسی میں سے گزر کر چلے جانا یہی کامیاب مومن کی علامت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ آپ کے پاس شہد کا ایک پیالہ تھا، خوبصورت پیالہ، اس میں ایک باریک بال تھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک ہی ٹکڑا بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا، اے ابو بکر، یہ خوبصورت پیالہ، اس میں شہد اور ایک باریک بال ہے، اس کی کوئی مثال تمہارے دماغ میں آتی؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبصورت پیالہ جو ہے وہ ایمان کی طرح ہے، اور یہ جو اس کے اندر شہد ہے یہ مومن کی طرح میٹھا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ پیالہ، جو خوبصورت پیالہ ہے یہ ایمان ہے، اور جو اس کے اندر شہد ہے وہ مومن ہے، میٹھا ہے۔ اس کے اندر ایک بال پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے کا، مومن کا اس دنیا میں ایمان بچا کر چلے جانا اس بال سے زیادہ باریک کام، یہ بال سے باریک کام ہے۔ اور حقیقت ہے کہ آج اس شاعر نے سچ کہا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ ہمیں اسلام پر باقی رکھے، ان کے نت نئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہمارے ایمان کے راستے پر روڑے اٹکاتے ہیں یا کانٹے بچھاتے ہیں، مولا ہمیں ان تمام رذالتوں سے محفوظ فرما۔ قدیر و جبار خدا، تیری طاقت و قوت کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں، اگر تو ہمیں بچائے تو دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اے رب قدیر، تو اپنی خاص حفاظت میں ہمارے ایمان کو لے لے، ہمارے اعمال کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کے مولا موت تک ایمان کی تو حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا